الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باب صوم التطوع وما نہی عن صومہ۔ عنوان ہے صوم التطوع، نفلی روزوں کے بارے میں، وما اور ان ایام کے بارے میں، ان دنوں کے بارے میں، نہیا منع کیا گیا ہے، عن صومہ اس دن میں روزہ رکھنا، یعنی جس دن روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے ان ایام کے بارے میں یہ عنوان ہے۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سئیلا پوچھا گیا، سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا، عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق، کہ اس کا اجر، اس کا ثواب کیا ہے کہ اگر ہم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ قال، آپ نے فرمایا اس کا ثواب کیا ہے؟ یکفر، یہ دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ کس چیز کو دور کرتا ہے؟ کس چیز کو مٹاتا ہے؟ گناہوں کو۔ السنۃ الماضیۃ، گزشتہ سال کے، یعنی گزشتہ عرفہ کے دن سے لے کر آج تک کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اس روزے کے اجر و ثواب کے طور پر۔ والباقیات، اور آئندہ سال، باقیہ سے مراد یہ جو 20 دن یا 21 دن رہ گئے یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں 20 یا 21، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگلا جو یوم عرفہ آئے گا اس دن تک اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں، اور یہی بات درست ہے۔ وسئیلا، اور پوچھا گیا، سوال کیا گیا، عن صوم یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کے متعلق۔ فقال، آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وسئل عن صوم یوم الاثنین، اور آپ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا سوموار کے دن، پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق۔ فقال، آپ نے فرمایا، ذالک یوم، یہ وہ دن ہے، ولدت فیہ، جس میں میری ولادت کی گئی، مجھے پیدا کیا گیا، وبعثت فیہ، اور اسی میں مجھے مبعوث کیا گیا، وانزل علی فیہ، اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم اتارا گیا۔ یہ جو وبعثت فیہ وانزل علی فیہ، اس کے اندر راوی کو شک ہے کہ آپ نے بعثت فیہ کے الفاظ کہے یا انزل علی فیہ کے الفاظ کہے ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے سب سے پہلی چیز جو پڑھی وہ کیا ہے؟ یوم عرفہ، عرفہ کے دن۔ عرفہ کا دن کس کو کہا جاتا ہے؟ عرفہ کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ یاد رکھیے، عرفہ کا دن ذی الحج کی 9 تاریخ کو کہتے ہیں۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کو یوم الترویہ، یعنی سیرابی کا دن، حاجی اس دن اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ان کو سیراب کر دیا کرتے تھے، تو یوم الترویہ سیرابی کا دن 8 ذی الحج، اور 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔
کیونکہ حاجی اس دن میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور کیا جو حاجی میدان عرفات کے اندر موجود ہیں وہ روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اس کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ تو اس کے اندر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ میدان عرفات میں حاجی کے لیے روزہ غیر مستحب یا مکروہ ہے، یعنی اس کے لیے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ یہ جو باقی لوگ ہیں، دور کے لوگ ہیں، وہ روزہ رکھیں گے۔ تو بہرحال ذی الحج کی 9 تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ۔ اور 10 ذی الحج کو یوم النحر کہتے ہیں، کیونکہ اس دن وہ اونٹوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ان کو نحر کیا کرتے تھے۔ 11، 12، 13 ذی الحج ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اب آپ اس چیز کو جب سمجھ جائیں گے کہ یوم عرفہ اس سے مراد 9 ذی الحج ہے، یا پھر جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے سمجھنے کی یہی ہے۔ جب آپ اس چیز کو اچھے انداز میں سمجھ جائیں گے تو جو ہمارے پاک و ہند کے اندر اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک دن سعودی عرب سے پیچھے ہوتے ہیں ہم۔ جس دن حاجی عرفات کے میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں، حاجی عرفات کے میدان میں آ جاتے ہیں، اس دن ہمارے پاس 8 ذی الحج ہوتی ہے۔ ہمارے پاس پاکستان کے اندر 8 ذی الحج ہوتی ہے، اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی 8 ذی الحج ہی ہوتی ہے۔ تو اب کچھ لوگ وہ کیا ہے، یوم عرفہ اس سے مراد وہ دن لیتے ہیں جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر موجود ہیں، کہیں پر بھی آپ موجود ہیں، جس دن حاجی عرفات کے میدان کے اندر ہوں گے اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، نہ کہ اپنی تاریخ کے مطابق، اپنے چاند کے مطابق آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ حالانکہ پیچھے آپ حدیث مبارکہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی رؤیت کے مطابق، اپنے دیکھنے کے مطابق، اپنے مطلع کے مطابق رکھنا ہے، اور روزہ چھوڑنا بھی اپنے مطلع کے مطابق ہے۔ آپ رمضان المبارک کا آغاز تو کریں اپنے چاند کے مطابق، دیگر عبادات بھی آپ کریں اپنے چاند کے مطابق، اور جب بات آ جائے عرفہ کی تو وہاں پر آپ پھر کہیں کہ نہیں، میں نے اس دن روزہ رکھنا ہے جس دن سعودی عرب کے اندر حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کئی قسم کی خرابیاں موجود ہیں۔ ایک تو اس حدیث مبارکہ کی مخالفت موجود ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ آپ نے روزہ اپنی رؤیت کے مطابق رکھنا ہے اور چھوڑنا بھی اپنی رؤیت کے مطابق ہے۔ نمبر 2، آپ پاکستان کو ہی دیکھیں، ابھی ہم دوسرے ممالک میں نہیں جاتے۔ پاکستان میں جب وہاں پر حاجی عرفات کے میدان میں آنا شروع ہوتے ہیں، اس سے 2 گھنٹے قبل، کیونکہ ہمارا 2 گھنٹوں کا فاصلہ ہے فرق کے ٹائم کا، ہماری جو سحری ہوتی ہے، ہماری صبح صادق ہوتی ہے، وہ اس وقت ہو جاتی ہے جب ابھی وہاں پر رات ہوتی ہے، ابھی دن کا آغاز نہیں ہوا، دن شروع نہیں ہوا، عرفہ کا دن اس کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ روزہ جو رکھا جاتا ہے وہ صبح صادق سے لے کر کب تک؟ غروب آفتاب تک۔
تو آپ کے پاس تو صبح صادق ہو گئی، طلوع آفتاب ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد، ٹھیک ہے، صبح صادق آپ کے پاس ہو گئی، لیکن سعودی عرب کے اندر ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، ادھر ابھی 2 گھنٹے رہتے ہیں، تو کیا آپ 2 گھنٹے بعد روزہ رکھیں گے؟ جب آپ کا سورج بھی اچھی طرح طلوع ہو چکا ہوگا، دن بھی آپ کا واضح ہو چکا ہوگا، اس وقت آپ روزے کا آغاز کریں گے، اور آپ کی غروب آفتاب اسی طرح 2 گھنٹے پہلے ہو جاتی ہے، اور ان کا جو آفتاب ہے وہ 2 گھنٹے بعد غروب ہوگا، یعنی آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے دن کے شروع ہونے سے پہلے رکھ رہے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ روزہ ختم کر رہے ہیں تو ان کے دن کے اختتام سے پہلے پہلے کر رہے ہیں، تو دونوں جگہ پر خرابی۔ اور پھر جن علاقوں کے اندر اس وقت رات ہے، اس وقت رات ہے، تو وہ روزہ کس اعتبار سے رکھیں گے؟ وہ کب رکھیں گے؟ ان کو آپ کس چیز کا پابند بنائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جی آپ اپنے حساب سے رکھیں، تو ان کے اگلے دن کے حساب سے تو وہاں پر ہو سکتا ہے وہ دن کیا ہو، اور کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پر جس دن حاجی عرفات کے میدان کے اندر ہوتے ہیں اس دن ان کا وہ یوم النحر ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ہمیں اسلام کی حکمت کو، اسلام کی جو کیا نام ہے، اسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اس طریقے کو، اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اسلام کی منشا کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہم پر مشقت اور تکلیف نہیں چاہتا، تو اس لیے روزہ ہم نے اپنی رؤیت کے مطابق رکھنا ہے، جو آپ کی 9 ذی الحج ہو اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ حاجی عرفات کے میدان میں ہے اس دن آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کا روزہ آپ کے جو عرفہ کا دن آپ کی یعنی 9 ذی الحج ہے اس دن آپ رکھیں گے، وہ چاہے 2 دن کے وقفے سے آ جائے چاہے وہ پہلے بھی آ جائے، جو بھی معاملہ ہے جس ممالک میں جس طرح بھی ہے، تو آپ نے اپنے چاند کا اعتبار کرنا ہے، اور اپنے چاند کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ذی الحج کا 9واں دن کون سا بنتا ہے، اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر کچھ اہل علم اس مسئلے کو اس انداز کے اندر بھی حل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ایام ذی الحج، ابتدائے ایام ذی الحج جو ہیں 10 ذی الحجہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو اگر اس فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے کوئی شخص 8 ذی الحج کو بھی رکھ لے، 7 کو بھی رکھ لے، 6 کو بھی رکھ لے، 3 کو بھی رکھ لے، 2 کو بھی، 1 کو بھی، یعنی پورے 9 دن رکھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ ان کے مطابق یعنی کہ جس دن حاجی عرفات کے اندر ہیں آپ کے پاس 8 ذی الحج ہے، آپ اس کو بھی رکھیں، 9 کو بھی رکھ لیں، لیکن مسئلہ آپ یہی سمجھتے ہوں، لیکن ذہن میں رکھیں، مسئلہ آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ ذی الحج جو 9 ہے وہی میرا یوم عرفہ ہے، پھر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو اگر وہ حق ہوا تو اس کے مطابق اجر، یہ ہوگا تو یہ، تو اجتہاد اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو چیز مجھے زیادہ راجح نظر آتی ہے اس مسئلے کے اندر، کیونکہ اہل علم کا اس کے اندر اختلاف موجود ہے، تو مجھے جو چیز زیادہ راجح نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس دن آپ کا 9 ذی الحج ہو اس دن آپ روزہ رکھیں، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور عرفہ اس کو کس لیے کہا جاتا ہے؟ ایک تو اس کی وجہ تسمیہ آپ کو میں نے بتا دی کہ حاجی عرفات کے میدان کے اندر ہوتے ہیں، اور دوسرا یوم عرفہ سے مراد اس دن وہ پہچانا جاتا ہے، یعنی معروف ہے، مسلمانوں کے ہاں یہ دن بڑا معروف ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب تو ہمارے پاس کیونکہ اصل میں وسائل آ گئے نا، وسائل کے ذریعے وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ نہیں، جب وسائل نہیں تھے، یہ پتہ نہیں پڑتا تھا کہ کس علاقے میں کیا ہے، چاند کی کیا تاریخ ہے، تو پھر اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا تھا، ہر ایک اپنے حساب سے رکھتے تھے۔ اور آپ نے پیچھے حدیثیں پڑھی، فرق بھی آپ نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر چاند کو نہیں دیکھا، آ کے خبر دینے والے نے کہا میں نے چاند کو دیکھا، آپ نے اعلان کروا دیا کہ ٹھیک ہے بھائی اعلان کرو کہ کل ہم روزہ رکھیں گے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ پھر افطاری والا بھی معاملہ آپ نے اسی طرح پڑھا کہ جی کل عید کریں گے، بلکہ عید والے دن روزہ رکھا ہوا تھا، کسی نے آ کے بتلایا میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ
افطار کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یعنی اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، وہ ہر ایک اپنے حساب سے ہی وہ روزہ رکھتے تھے، اپنے حساب سے ہی چھوڑتے تھے، تو اسی چیز کو ہی ہم نے مقدم رکھنا ہے۔ تو جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتے۔ اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس کے اندر اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، صغیرہ کو یا کبیرہ کو، صغیرہ یا کبیرہ۔ کچھ اہل علم جو اس موقف کو اختیار کرتے ہیں کہ صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ تو راجح بات بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور کبیرہ کو بھی اللہ رب العالمین مٹا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہر قسم کے گناہوں کا تذکرہ موجود ہے، آپ نے صغیرہ یا کبیرہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے پر اجر اور ثواب کتنا اللہ رب العالمین دے رہے ہیں کہ 2 سال کے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کے اندر سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس دن کی اہمیت کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں اور روزے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے یہ خصوصی انعام اور خصوصی پیکج اللہ تعالیٰ کا یہ سمجھ لیں ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ روزہ دیا کہ جس ایک دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ ہمارے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتے، اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اللہ رب العالمین کے انسان کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات اس حدیث مبارکہ کے اندر وہ ہے عن صوم یوم عاشوراء، یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق آپ سے پوچھا گیا۔ یوم عاشوراء کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم کو۔ عاشوراء محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشوراء کہتے ہیں۔ اب پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ عاشوراء کا روزہ پہلے اسلام کے اندر فرض تھا، جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اسی طرح عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرض قرار دیا تھا جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، وہ اس کی مرضی ہے۔ یہود اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن سے نجات پانے کی وجہ سے روزہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کی ترغیب دی اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔ آپ نے یہودیوں کی پھر مخالفت کے اندر یہ بات کہی کہ آپ یہودیوں کی مخالفت کے اندر آپ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ اب اس مسئلہ کے اندر بھی اہل علم کا اختلاف موجود ہے کہ جو آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لئن بقیت لئن عشت، اگر میں زندہ رہا، اگر میں باقی رہا، لأصومن التاسع، تو ضرور میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 کے روزے کو منسوخ کر دیا، 10 محرم الحرام کے روزے کو منسوخ کر دیا، اور اس کی جگہ پر آپ نے 9 کے روزے کو لے کر آ گئے۔ اور کچھ علماء وہ اس جانب گئے ہیں کہ نہیں، 10 محرم الحرام کا روزہ برقرار ہے اور اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھا گیا ہے۔ تو اس مسئلہ کے اندر بھی اہل علم کا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، 9 محرم الحرام کے روزے کے بھی اور 10 کے بھی۔ اور جو چیز مجھے زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے، جس کو راجے میں سمجھتا ہوں، وہ یہی ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ اصل ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ اصل ہے، اور اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ مخالفت میں رکھوایا گیا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ
اس کے متعلق بیان کرتے ہیں، ان سے دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو ضعیف ہے، اس میں کیا ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، ان سے ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھو، یہ روایت تو ضعیف ہے۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یہ روایت کیا ہے؟ درست ہے۔ تو یعنی کہ بندے کو 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملانا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ نہیں رکھ سکا تو پھر وہ 11 کا اس کے ساتھ علماء کہتے ہیں ملا سکتا ہے۔ تو بہرحال 9 محرم الحرام کا روزہ بھی موجود ہے، کیونکہ آپ نے یہ خواہش تو اظہار کیا کہ اگر میں باقی رہا، زندہ رہا، تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، ضرور بضرور میں روزہ 9 کا رکھوں گا۔ آپ نے منسوخ نہیں کیا، کیونکہ منسوخیت کے واضح دلائل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آپ پڑھ لیں، اس کی منسوخیت بالکل واضح ہے۔ یہاں پر منسوخیت واضح طور پر موجود نہیں ہے کہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کے اوپر کوئی واضح نص موجود نہیں ہے کہ منسوخیت کی دلیل ہو کہ یہ دلیل ہے۔ الفاظ یہی ہیں سب کے پاس کہ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ ضرور بضرور میں روزہ رکھوں گا 9 کا، ٹھیک ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جو 9 کے قائل ہیں صرف کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں ضرور 9 کا ہی روزہ رکھوں گا، 10 کا نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں مخالفت نہ رکھنے کے اندر ہے، رکھنے کے اندر مخالفت نہیں ہے، کہ آپ نے 10 کا رکھ لیا تو مخالفت تو نہیں ہے، تو مطابقت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے فرمایا میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، وہ کہتے ہیں 10 کا روزہ اصل تھا اور اس کے ساتھ 9 کو ملا کر ان کے اس عمل کی مخالفت کروا دی گئی۔ آگے بھی آپ روایت پڑھیں گے جس سے جمعے والے دن اس سے آگے پیچھے روزہ رکھنے سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بہرحال اس کے اندر اہل علم کا اختلاف موجود ہے، تو آپ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام دونوں کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 10 کا صرف 10 کا نہیں رکھنا، صرف 10 نہیں رکھنا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یا تو صرف 9 محرم الحرام، جن علماء کی رائے کو آپ زیادہ راجح سمجھتے ہیں وہ 9 کا آئے گا، پھر وہ 10 کا نہیں رکھتے، اور صرف 10 کا نہیں رکھیں گے، 10 کے ساتھ آپ کو 9 کا رکھنا پڑے گا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ بات ثابت ہے کہ صوموا التاسع والعاشر، کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، اور یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فضیلت نبی مکرم علیہ السلام نے یوم عاشوراء کیا، اور عاشوراء وہ 10 کو کہتے ہیں، 9 کو تاسوعاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 9واں دن وہ تاسوعاء ہے اور 10واں دن جو ہے عاشوراء ہے، 10واں دن ہے۔ محرم الحرام کے 10ویں دن کی یہ جو فضیلت ہے کہ ایک دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اجر اور ثواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی شہادت اس دن ہوئی، لہٰذا اس دن کی اہمیت اجر اور ثواب اس لیے زیادہ ہے، نہیں، یہ تو پہلے سے نبی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھوایا ہے، اور اس دن میں اگر مطابقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزادی کی صورت میں آزادی دلوائی، ان کے چنگل سے آزادی دلوا دی، وہ اس کی موافقت آ گئی، یا پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن اس کے موافق آ گیا، تو وہ ایک الگ آپ اس کو ملا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کی فضیلت ان 2 واقعات کی وجہ سے یا دیگر چند اور واقعات کو آپ ملا لیں، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو بہت زیادہ اس کے اندر غلو کر دیا نا۔ آپ ان کی جب غنیت الطالبین پڑھیں گے تو انہوں نے تو ساری چیزوں کو ہی 10 محرم الحرام کے ساتھ ملا دیا کہ جی نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اس دن پار لگی، یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا، ساری چیزوں کو وہ ان کے ساتھ ملا کے جا رہے ہیں۔ تو جو احادیث سے ثابت ہوں گی، صحیح روایات سے ثابت ہوں گی، وہ تو بات درست ہوگی، جو نہیں ہوگی وہ درست نہیں ہوگی۔
تو بہرحال یہ روزہ اب فرض نہیں ہے، رمضان المبارک سے پہلے کیا تھا؟ یہ فرض تھا، اب یہ فرض نہیں ہے، اس کی اب فضیلت بہرحال موجود ہے کہ آپ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اور ان 2 روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ پڑھی، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْن، آپ سے پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، کہ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ اس کی آپ نے ایک تو حکمت وجہ یہ بیان فرمائی، ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی۔ اب اس حدیث مبارکہ سے بعض لوگ یہ دلیل نکالتے ہیں کس چیز کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کی، جشن عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں، دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ اس حدیث مبارکہ سے۔ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ آپ کی ولادت ہوئی، تو ولادت کی آپ نے گویا کہ خوشی منائی۔ پہلی چیز، اگر یہ بات ہم مان لیں ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی منائی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی صرف محرم ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی منائی، اور اس طرح منائی جس طرح کہ ہم مناتے ہیں؟ جس طرح کہ ہم گلیوں کو سجا دیتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، مخلوط محافل ہم ان کا انعقاد کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، اور ان کو خوشی کے نام پر ہم ایسی ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا۔ اور ولادت کس کی منا رہے ہیں؟ خوشی کس کی منا رہے ہیں؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی ہمیں خوشی ہے کہ آج کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، لہٰذا ہم اس دن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ہم ناچ رہے ہیں، ہم ڈانس کر رہے ہیں، ہم گلیوں کے اندر جو ہے نا شور شرابہ کریں گے، بازاروں میں جائیں گے، گلیاں سجائیں گے، بازار سجائیں گے۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ کیا؟ آپ نے تو روزہ رکھا، آپ تو روزہ نہیں رکھ رہے۔ اور پھر روزہ آپ نے صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، ہر سوموار کو رکھتے تھے۔ اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانی ہے کہ آپ کو جشن آمد رسول ہے، جشن عید میلاد النبی منانی ہے، تو پھر ہر پیر کو منائیں اور روزہ رکھ کر منائیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کے آپ مطابق اپنا عمل کرتے چلے جائیں، تو یہ دلیل لینا اس سے بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو 3 باتوں کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، ایک بات بھی نہیں کی۔ ایک چیز آپ نے پڑھی ولادت، اور دوسرا بعثت فیہ، میری بعثت ہوئی اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنایا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا قرآن کریم کا نزول، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اس دن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا تھا مجھ پر، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اور دوسری حدیث کے اندر ایک اور وجہ بھی موجود ہے ہمیں ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کا دن اس لیے رکھتا ہوں، اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں، حالت صیام میں، حالت صوم میں میرا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے آپ نے 3 چیزیں پڑھی، ایک عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کی اہمیت، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کے متعلق آپ نے پڑھا، اور دوسرا یوم عاشوراء 9 اور 10 محرم الحرام کے روزے کے متعلق، اس کا اجر، اس کا ثواب، اور تیسرا جو آپ پیر کا دن روزہ رکھتے تھے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی، اسی دن میری بعثت ہوئی، اور اسی دن قرآن کریم کا مجھ پر نزول ہوا۔ تو یہاں سے ایک چیز تو یہ بھی ثابت ہو گئی کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، خاص نعمت سے انسان کو نوازا جائے، تو وہ بطور تشکر، بطور تقرب اس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین کا قرب، اللہ رب العالمین کا تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر چیز یہی ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملی ہے، اس نعمت کے اوپر شکر کے طور پر وہ انسان روزہ رکھتا ہے۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جو کوئی رمضان المبارک کے روزہ رکھے، من صام جو روزہ رکھے، رمضان المبارک کے، ثم پھر اتبعہ اس کے پیچھے لے کر آئے، ثم پھر اتبعہ اس کے پیچھے لے کر آئے، ستم من شوال 6 روزے شوال کے، جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے کیا ہے، شوال کے 6 روزے رکھے، کانا تو ہے اس کا یہ عمل، کصیام الدہر پورے سال روزے رکھنے کی مانند، یعنی اس کا یہ عمل گویا کہ اس طرح ہے کہ ہمیشہ کے روزے سے ہے وہ انسان۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ شوال کے جو آپ نے 6 روزے رکھنے، یہ آپ آغاز کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور فاصلے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے پہلا روزہ رکھا ہے تو کل دوسرا رکھیں گے، نہیں، آپ نے آج رکھا 2 دن کا وقفہ ڈال کے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورے مہینے کے اندر آپ روزہ کیا رکھ رہے ہیں، 6 رکھ رہے ہیں، اور وہ رکھنے بھی 6 کس کے اندر ہیں، اس شوال کے مہینے کے اندر ہی رکھنے۔ تو جو بندہ اس طرح روزہ رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا کا صیام الدہر، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس طرح کہ کوئی پورا سال ہمیشہ وہ روزے رکھنے والا ہو، کیونکہ رمضان المبارک کے جو انسان نے روزے رکھے، وہ روزے اگر آپ اجر و ثواب کے اندر لے کر جائیں، 10 گنا اس کو آپ بڑھا دیں، اس کو آپ کتنا بڑھا دیں، 10 گنا کے برابر اس کو آپ کر دیں، کیونکہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا آپ کر دیں گے، تو رمضان کے 30 روزے یہ 10 مہینوں کے برابر ہو گئے، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، تو یعنی پورے سال کے روزے اس کے اندر آ گئے۔ تو شوال کے روزوں کی یہاں پر کیا نام ہے، اہمیت اور فضیلت آ گئی۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، جو بندہ رمضان المبارک کے روزے ابھی مکمل نہیں کر سکا، اس کے روزے رہے ہوئے تھے، تو کیا وہ شخص بھی شوال کے روزے رکھ سکتا ہے، یا پہلے وہ اپنے روزوں کی قضا دے گا؟ تو اس کے اندر جو زیادہ بہتر ہے وہ یہی ہے کہ وہ شخص پہلے رمضان المبارک کے جو روزے رہے تھے اس روزے کو وہ مکمل کرے، پھر اس کے بعد یہ روزے انسان رکھے، کیونکہ پہلے اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا ہے، فرض اس کے اوپر کیا ہے، اس فرض کو ادا کرے، اس کے بعد نفل کی طرف آئے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بندہ فرض کی ادائیگی نہیں کرتا، نوافل پر توجہ کرتا ہے، تو اس کا وہ عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ آپ جو نفلی عبادت کرتے ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ آپ کا زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو آپ کی فرائض کے اندر کمی کوتاہی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ تو آپ پہلے اپنی اس کمی کو پورا کریں، آپ رمضان المبارک کے روزے پورے کریں، اس کے بعد آپ شوال کے روزے رکھیں، اور یہ 6 روزے آپ کو بتلا دیا میں نے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اور یہ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، آغاز میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں، آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگلی جو روایت ہم پڑھنے لگے ہیں وہ روایت ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جب بندہ موجود ہو، مجاہد، وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا اجر اور اس کا ثواب کیا ہے۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال،
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد، نہیں ہے کوئی بھی بندہ، یصوم یومن، وہ روزہ رکھے ایک دن کا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی جہاد میں، اللہ مگر باعد اللہ، اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، بذالک الیوم، اس دن کے وجہ سے، عن وجہہ، اس کے چہرے سے، کس چیز کو دور کر دیتے ہیں؟ النار، آگ کو، 70 خریفاً، 70 سال، خریف کس کو کہتے ہیں؟ سال کو کہتے ہیں، کہ 70 سال اللہ رب العالمین اس بندے کو، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یعنی جو بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک دن صرف روزہ رکھے گا، اس کو فضیلت کیا ہے، اس کو اجر ثواب کیا ہے، کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے۔ اور دوسرا اس کا احتمال یہ بھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق وہ روزہ رکھے گا تو اجر اور ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، جہنم اور اس کی آگ کا ثبوت اور اس کے عذاب کا ثبوت بھی ہمیں اس حدیث مبارکہ سے مل جاتا ہے۔ تو بہرحال مجاہد فی سبیل اللہ وہ اس راہ کے اندر موجود ہوتا ہوا ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے 70 سال جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب وہ جہنم میں جائے گا؟ نہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حدیث مبارکہ جو ابھی پڑھنے لگے ہیں اس میں شعبان کے روزے کے متعلق بات موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یصوم، روزہ رکھتے، حتیٰ، یہاں تک کہ نقول، ہم کہتی، لا یفطر، کہ آپ نے روزہ چھوڑا ہی نہیں، افطار ہی نہیں کریں گے، وَيُفْطِرُ، اور آپ روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، حتیٰ نقول، یہاں تک کہ ہم کہتی، لا یصوم، کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، وَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں، وَمَا رَأَيْتُ، اور نہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو، استکملا، کہ آپ نے مکمل، استکملا صیام شہرن قط، کبھی بھی آپ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہو، پورے مہینے مسلسل آپ نے روزے رکھے ہوں، الا رمضان، سوائے رمضان المبارک کے، وما رأیتہ، اور نہیں میں نے آپ کو دیکھا، فی شہرن، کسی بھی مہینے میں، اکثر منہ صیامن فی شعبان، کہ جس میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے ہوں شعبان میں، یعنی شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے بھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، واللفظ لمسلم، اور الفاظ کس کے ہیں؟ صحیح مسلم کے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کم و بیش ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے، کبھی متواتر روزہ رکھتے تھے اور کبھی ضروری مصروفیات اور مشاغل کی بنا پر کئی دن آپ روزہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ البتہ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے آپ علیہ السلام کے جو موجود ہیں وہ کس کے اندر ہیں؟ شعبان کے مہینے کے اندر آپ کے روزے موجود ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نبی علیہ السلام کی نجی زندگی کے وہ حالات تھے جن کی خبر دوسروں کے پاس موجود نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو نجی عبادات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو زیادہ جانتی تھیں اور وہ پھر بتلا دیا کرتی تھیں، اور یہی حکمت تھی جو تعدد ازواج کے نبی علیہ السلام نے کئی نکاح کیے تھے۔ کیونکہ اس سے آپ کے اعمال کے بارے میں پتہ لگتا تھا۔
تو اب آپ جب دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی روزہ شروع کرتے، جیسے سیدہ عائشہ کہتی ہیں یصوموا حتی نقول لا یفطر، کہ آپ نے روزے اب شروع کر دیے، اب آپ نے ناگا ہی نہیں کرنا، آپ مسلسل روزے کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں سوموار کا روزہ آپ رکھتے، جمعرات کا روزہ آپ رکھتے، ایام 20 کے روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی مسلسل رکھتے، کبھی ناگاہ کرتے تھے، اور کبھی آپ رکھتے ہی نہیں، ہم کہتے کہ آپ روزہ رکھیں گے نہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیتیں ہوا کرتی تھی۔ اور کبھی سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا مہینہ روزے رکھے ہو سوائے رمضان المبارک کے۔ اور پھر کہتی ہے میں نے سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ کون سے ہیں؟ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو یہاں سے علماء نے ایک شرعی قاعدہ اخذ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ بسا اوقات کسی امر مفضول کو ایک ایسا امر عارض ہو جاتا ہے جو اس کو افضل بنا دیتا ہے۔ بسا اوقات کسی امر مفضول کو ایسا امر عارض ہو جاتا ہے جو اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ افضل بنا دیتا ہے، اور ان سب میں اعتبار مصالح اور فوائد کا ہے۔ یعنی بسا اوقات ایک مصلحت شرعیہ کسی امر مفضول کو فاضل اور افضل بنا دیتی ہے، جیسا کہ وما رأیتہ استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ اہمیت والا، فضیلت والا بنا دیا۔ اور اگر آپ محرم الحرام کو دیکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جس کے افضل ترین روزے ہیں وہ کون سا ہے؟ اللہ کی حرمت والا جو مہینہ ہے محرم الحرام، اس کے روزے ہیں۔ تو آپ نے اس کو اہمیت اور فضیلت دے دی۔ اور پھر شعبان کے اندر آپ کے کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی حکمت یہ بھی تھی کہ اس کے اندر ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین وہ اپنے روزوں کی قضا دے دیا کرتی تھی، کیونکہ آگے آپ حدیث پڑھیں گی اس کے اندر یہ چیز آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ خاتون جو ہے، شادی شدہ جو خاتون ہے، وہ اپنے شوہر کی موجودگی کے اندر اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھے گی، وہ اس سے پوچھ کر روزہ رکھے گی۔ کیونکہ شوہر کا حق ہے وہ جب چاہے اس کے ساتھ تعلق کو قائم کر لے، تو ممکن ہے اس کا ارادہ ہو اور وہ اس وقت روزے سے، اس لیے فرمایا کہ وہ جو ہے پوچھ کر اپنے شوہر کی اجازت سے روزہ رکھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے نفس کو نیکی کا عادی بنائے۔ اس سے کیا ہے، انسان کو دنیا میں بھی فوائد ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے۔ اور اس کے اندر روزوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو اگلی حدیث مبارکہ اب پڑھنے لگیں اس میں ایام 20 کا تذکرہ موجود ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نصوم من الشہر، کہ ہم روزہ رکھیں مہینے میں 3 ایام 3 دن، ہر ماہ ہم 3 دن روزہ رکھیں، 13 13 و 14 اور 14 و 15 اور 15، یعنی 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 تاریخ ہم 3 دن ہر مہینے روزہ رکھیں۔ رواہ النسائی و ترمذی، اس حدیث کو امام نسائی اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ ایام بیض کہلاتے ہیں۔ یہ جو 3 دن آپ نے پڑھے 13 14 15 جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے، ان کو ایام بیض کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کا یہ ایک تو روشن ہوتے ہیں، اور دوسرا بیض کا معنی کیا ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے چاند، یعنی آ کر بڑھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان ایام کے اندر روزہ رکھنا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو انسان کو ترغیب دی ہے اس کے اندر
کہ انسان وہ ان ایام کا یعنی ایام 20 کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یحل، حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے، للمرأتی، عورت کے لیے، ان تصوما، کہ وہ روزہ رکھے، وزوجہا، اور اس کا خاوند، اس کا شوہر، شاہد، موجود ہو، گھر میں ہو، الا باذنہ، مگر اس کی اذن سے، اس کی اجازت سے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ واللفظ للبخاری، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ زاد ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں، غیر رمضان، کہ یہ حکم رمضان کے علاوہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر تو شوہر نے بھی روزہ رکھنا ہے، تو بیوی نے بھی رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کے علاوہ جو روزے ہیں وہ چاہے خاتون اپنے رمضان المبارک کے چھوڑے ہوئے روزے رکھ رہی ہے، اس کے اندر بھی وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے گی کہ کیا میں آج روزہ رکھ لوں، آپ یہیں پر ہیں تو میں روزہ رکھ سکتی ہوں یا نہیں۔ وہ آپ کو اجازت دیں تو آپ روزہ رکھ لیں گے، اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ روزہ نہیں رکھیں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خاوند کا جو حق ہے بیوی پر، اس کو مقدم رکھا ہے کہ بیوی کو خاوند کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، فرضی روزے بھی مثال عورت کے رہتے ہیں، وہ رکھنا چاہ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے نا، عبادت سے اسلام روک رہا ہے، کس لیے؟ کہ خاوند کے حق کی ادائیگی کرنی ہے۔ آج خواتین اس کے اندر بہت زیادہ وہ جو ہے سستی اور کاہلی کر رہی ہیں کہ وہ اپنے خاوندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتی، ان کو وہ اہمیت نہیں دیتی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اہمیت دی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، تو ان چیزوں کو ان کو مقدم رکھنا چاہیے۔ شریعت کے جو احکامات ہیں اسی کے اندر ہی ہمارے لیے ہمارے لیے اجر اور ثواب ہے، اور شریعت نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں۔ تو خاوند کی غیر موجودگی میں وہ روزہ رکھ لے، جب خاوند موجود نہیں ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، خاوند موجود ہے تو اس کی اجازت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے کہ عید الفطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا، اس کے متعلق وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہا، منع فرمایا ہے، عن صیام یومین، 2 دن روزہ رکھنے سے، 2 دن روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ یوم الفطر، عید الفطر کے دن یعنی 1 شوال کو، و یوم النحر، اور یوم النحر کو 10 ذی الحج کو، یوم النحر 10 ذی الحج کو۔ ان 2 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ ان 2 دنوں کے اندر ہم نے روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ یہ عیدین کے دن ہے۔ اور اسی طرح جو اگلی روایت آپ پڑھ لیں اس کے اندر ایام تشریق بھی آ گئے۔ وعن نبیشۃ الحذلی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ نبیشہ الحذیلی، ان کا نام نبیشہ بن عبداللہ بن عمر بن عتاب الحذلی ہے، مشہور صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں، مرد ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے 11 احادیث موجود ہیں۔ بصرہ کے اندر انہوں نے سکونت اختیار کی لی اور ان کو نبیشۃ الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا نبیشہ الحذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایام التشریق، تشریق کے دن، یعنی کہ یوم النحر کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج۔ ایام التشریق ایام اکل و شرب، کھانے اور
پینے کے دن ہیں، وذکر اللہ عز وجل، اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے دن ہیں، ذکر کرنے کے دن ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تو یہاں سے یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے عید الفطر کا روزہ بھی نہیں رکھنا، عید الاضحیٰ کا بھی روزہ نہیں رکھنا، اور اس کے بعد 3 دن اور روزے بھی آپ نے نہیں رکھنے، جس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، یعنی 11، 12، 13 ذی الحج۔ یہ کون سے دن ہیں؟ یہ عیدین کے ہی دن ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا آپ نے ذکر کرنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، آپ نے اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یعنی ان ایام کے اندر یاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ جو یعنی کہ تکبیرات کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی روایت ہے ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت۔ وعن عائشہ وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم قالا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، دونوں کے دونوں عائشہ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، لم یرخص، نہیں رخصت دی گئی، فی ایام التشریقی، ایام تشریق میں، ان یصمنا، کہ روزہ رکھا جائے، الا، سوائے اس شخص کے، لم یجد الہدیہ، جو ہدی نہیں پاتا، جو بندہ ہدی نہیں پاتا، اس بندے کے لیے اجازت ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح ہو جس کے اندر موجود ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ اللہ نے فرمایا جس بندے کے پاس قربانی کرنے کے لیے موجود نہ ہو، جو شخص حج تمتع یا حج قران کرنے والا ہو یا محصر ہو اور اس کے پاس قربانی نہ ہو، تو اس کے لیے ایام تشریق کے روزے رکھنا جائز ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ جو بندہ نہ پائے تو فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، کہ وہ حج کے ایام میں، حج کے دوران وہ 3 روزے رکھے اور 7 جب وہ اپنے گھر پر واپس آئے۔ تو کہتے ہیں ایام تشریق یہ بھی کیا ہے؟ حج کے اندر داخل ہیں، کیونکہ حج ایام تشریق کے آخر میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ ان 3 دنوں کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ صرف جو حاجی ہے، جس کے پاس قربانی موجود نہیں ہے، ساتھ میں قربانی لے کر وہ نہیں گیا، یا وہاں پر قربانی خرید کر قربانی کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ 10 روزے رکھے گا، 3 وہاں پر اور 7 جب اپنے گھر پہ واپس آئے گا۔ تو یعنی اس کے اندر رخصت نہیں دی گئی روزہ رکھنے کی، سوائے اس کو لم یجد الہدیہ، جس کے پاس ہدی موجود نہیں ہے، وہ اونٹ یا وہ جانور موجود نہیں ہے جو کعبے میں حرم کے اندر جس کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی لوگ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگلی روایت ہے جمعے کے دن کے روزے کے متعلق۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، لا تختصوا، مخصوص نہ کرو، لیلۃ الجمعۃ، جمعے کی رات کو، بقیام، قیام کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے جمعے کی رات کو مخصوص نہ کرو، من بین اللیالی، باقی راتوں کے درمیان، یعنی دوسری راتوں میں سے صرف آپ جمعے کی رات کو قیام کرنے کے لیے مخصوص نہ کریں، ولا تخصوا، اور نہ ہی تم خاص کرو، ٹھیک ہے، ولا تخصوا، اور نہ ہی تم خاص کرو، یوم الجمعۃ، جمعے کے دن کو، بصیام، روزہ رکھنے کے لیے، من بین الایام، باقی ایام کے درمیان، الا ان یکون،
مگر یہ کہ آدمی ہو فی صومن ایسے روزے میں یصوم احدکم جو تم میں سے کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے تو اس کے اندر اگر جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وگرنہ آپ نے جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن قیام کرنے سے اور جمعے کی رات قیام کرنے سے اور جمعے والے دن روزہ رکھنے سے منع فرما دیا کہ خاص طور پہ انسان صرف جمعے کی رات کا قیام کرے اور جمعے کے دن کا روزہ رکھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کے ہاں اشرف الایام شمار ہوتا ہے اور یہ عید کا دن بھی مسلمانوں کے ہاں شمار ہو جاتا ہے، تو لوگ اس دن عبادت کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ تو اگر بندہ باقی ایام کو چھوڑ دیتا ہے، بدھ، جمعرات، منگل، پیر، ہفتہ اتوار، اور صرف جمعے کا رکھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر باقی ایام کے اندر بھی وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہوگی اور قیام کرنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا ایک اور روایت موجود ہے جامع ترمذی کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کم جمعے کا روزہ چھوڑتے تھے، ٹھیک۔ اس میں علماء کہتے ہیں احتمال یہ کہ شاید اس کے ساتھ آپ ایک دن پہلے یا بعد میں ایک دن روزہ رکھتے ہوں گے، تو یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے والے دن ہی صرف روزہ رکھا ہو، آپ نے صرف جمعے والے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو ہی سمجھنا چاہیے کہ خاص قیام بھی نہیں کرنا اور خاص ہم نے اس دن کا روزہ بھی نہیں رکھنا۔ ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے، اس نے اپنے مثال ہے وہ رمضان المبارک کے چھوڑے ہوئے روزے رکھ رہا ہے اور چلتا ہوا اس کے اندر جمعے کا دن بھی اگر وہ رکھ لیتا ہے تو اس کے اندر پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت مبارکہ بھی اسی حوالے سے موجود ہے کہ جمعے کے دن کے ساتھ کوئی اور دن کا روزہ ہمیں ملانا چاہیے یا نہیں۔ وعنہ ایضا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ، تم میں سے کوئی ایک ہرگز جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے الا ان یصوم یوما قبلہ، سوائے اس کے کہ وہ ایک دن اس سے پہلے روزہ رکھے، او یوما بعدہ، یا پھر ایک دن اس کے بعد روزہ رکھے، یعنی اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھنا چاہیے، صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک تو جمعے والا دن عید کا دن ہے تو آپ نے عید والے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ جب آپ آگے پیچھے ملا لیں گے تو مطلب وہ پھر اس کے اندر جو چیز موجود ہے حرمت والی، وہ حرمت نہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ وعنہ ایضا، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتصف شعبان، جب شعبان آدھا گزر جائے، فلا تصوموا، تو تم روزہ نہ رکھو، تم روزہ نہ رکھو جب آدھا شعبان گزر جائے، یعنی یہ ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو بندہ روزے نہیں رکھتا۔ پیچھے آپ نے حدیث پڑھ لی تھی، جو روزے رکھتا ہے جس کی عادت ہے تو وہ بندہ رکھ سکتا ہے، اور اس کے اندر حکمت بھی یہی ہے کیونکہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے، جب بندہ نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر کمزوری آ سکتی ہے اور پھر آگے جو فرائض ہے اس کی ادائیگی کے اندر اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وستنکرہ احمد، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسنادہ صحیح اس کو قرار دیا ہے۔ امام احمد نے جو اس حدیث کو منکر کہا ہے تو اس بنا پر نہیں انہوں نے منکر کہا کہ اس کا کوئی راوی ضعیف ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اسے بیان کرنے میں علامہ علاء بن عبد الرحمن منفرد ہیں، اور امام احمد تفرد ثقہ پر بھی منکر کا لفظ بول دیا کرتے تھے۔
تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عادت ہے کسی کی اور مسلسل والی عادت ہے تو وہ بندہ رکھ سکتا ہے، یا پھر کسی بندے کے فرضی روزے رہے ہوئے تھے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ رمضان کے آغاز سے پہلے پہلے اس کے روزے رکھنے کی اس کو اجازت موجود ہے۔ اگلی روایت ہے ہفتے اور اتوار کے دن کے روزے کے بارے میں۔ وعن الصماء بنت بسر رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے قبل ان کا نام اور ان کا مختصر تعارف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا نام تھا بحیہ، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام بحیمہ ہے۔ سما بنت بسر، ٹھیک ہے، ان کا نام کیا ہے؟ بحیہ، یا پھر کیا ہے؟ بحیمہ۔ یہ قبیلہ مازن سے تعلق رکھتی تھی، صحابیہ رسول ہیں، اور عبداللہ بن بسر کی بہن ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی ہے، اور بعض ان کی خالہ ان کو شمار کرتے ہیں۔ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا یوم السبت، ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو، الا سوائے اس کے فیما افترض علیکم، اس میں جس میں تم پر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر وہ رمضان المبارک کے اندر آ گیا ہے تو اس میں رکھ سکتی ہو، یا آپ فرضی روزوں کی قضا دے رہی ہو اس میں۔ فَإِن، پس اگر لم یجد، نہ پائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، الا، مگر، لحاء عنب، انگور کا چھلکا، لحاء عنب، انگور کا چھلکا آپ کو ملتا ہے، او عود شجرۃ، یا کسی درخت کی شاخ، لکڑی، کسی درخت کی لکڑی، فَلْيَمْضُغْهَا، پس چاہیے کہ وہ اس کو چبا لے، اس کو کیا کر لے؟ چبا لے، یعنی چبا کر وہ اپنے روزے کو افطار کر لے۔ رواہ الخمسہ، تو اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، اور اس کے رجال کیا ہیں؟ ثقات، ثقہ ہے، الا انہ مضطرب، مگر اس میں اضطراب ہے۔ وقد انکرہ مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر کہا ہے۔ وقال ابو داود ہوا منسوخ، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اب ذرا اس حدیث مبارکہ کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی اسناد میں اضطراب ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں اس پر طویل کلام کیا ہے۔ امام مالک اس حدیث پر انکار کرتے ہیں، جبکہ امام ابو داود نے اس حدیث کو کیا ہے؟ منسوخ کہا ہے، اور اس کے متن میں شذوذ بھی پایا جاتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر کتنی علتیں ہو گئیں؟ 4 علتیں، ایک اضطراب، دوسرا انکار، اور تیسرا نسخ، جو کہ نسخ دلیل کا محتاج ہے، اور متن میں شذوذ۔ علماء نے ایک 5ویں علت بھی بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قواعد شرعیہ کے اعتبار سے متن میں نکارت۔ تو اب ہر ایک کی تفصیل اختصار کے ساتھ بیان میں کر دیتا ہوں۔ اضطراب اس لیے ہے کہ محدثین کے جب اضطراب ہو جاتا ہے کسی بھی حدیث کے اندر، تو اس کے لیے ہمیں محدثین کے کلام کی طرف کیا کیا جائے گا؟ رجوع کیا جائے گا۔ امام مالک نے اس حدیث پر انکار کیا، اور شاید یہ انکار شذوذ اور متن میں نکارت کی جہت سے ہو۔ شذوذ یہ حدیث احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ کی گزشتہ جو حدیث صحیح حدیث میں آپ نے پڑھا کہ تم ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو، یعنی جمعے کے ساتھ آپ ہفتے کا روزہ رکھ سکتے ہو۔ اب متن کے اندر جو نکارت ہے یہ 2 اعتبار سے، ایک یہ کہ صرف ہفتے کے دن کے روزے کی مطلق حرمت، چاہے اس کے ساتھ کسی اور دن کے روزے کو ملایا جائے یا نہ ملایا جائے، اور یہ تحریم 2 باتوں سے مستفید ہے، ایک نہی سے کہ منع کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور دوسرا روزہ رکھے کو روزہ توڑ دینے کا آپ نے حکم دیا، فَلْيَمْضُغْهَا، کہ اس کو ختم کر دے۔ اب جو صحیح حدیث آپ نے پڑھی کہ جمعے کے ساتھ ہفتے کے دن کے روزے کو ملائے، اس سے کیا ملتا ہے؟ جواز ملتا ہے، اور اس حدیث کے متن کے اندر حرمت ملتی ہے، تو ثابت کیا ہو گیا کہ اس حدیث کے متن کے اندر نکارت موجود ہے۔
اور دوسری وجہ حدیث کے متن کے اندر نکارت کی ہے کہ اس میں روزہ توڑنے کے لیے انگور کے چھلکے کھانے یا درخت کی شاخ چبانے کا تذکرہ موجود ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ روزہ توڑنے کے لیے کچھ بھی بندہ کھا سکتا ہے، تو یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ تو کیا اس کے لیے نیت کافی نہیں ہے؟ تو یہ شرعی جو قواعد ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ جہاں تک امام ابو داود نے اس حدیث کو منسوخ کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، تو حدیث میں مذکورہ نہیں منسوخ ہے، لیکن امام صاحب نے اس کا ناسخ نہیں بتلایا کہ ناسخ کون سا ہے۔ تو نسخ کے لیے شرعی قانون کیا ہے کہ اگر آپ کوئی حکم ختم کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی اور حکم کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ آپ اس چیز کو منسوخ قرار نہیں دے سکتے۔ تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے پڑھی سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے کہ بندہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں۔ اگلی روایت کو پڑھیں، اس کے اندر اور چیز آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ ہفتے کے دن کے روزہ کیوں نہیں رکھنا۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکثر زیادہ، ما کان یصوم من الایام، جو روزے رکھا کرتے تھے ایام میں سے، دنوں میں سے، جو دن میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے وہ کون سے دن تھا؟ یوم السبت، ہفتے کا دن، و یوم الاحد، اور اتوار کا دن، وکان یقول، اور آپ فرمایا کرتے تھے، انہما یوم عید للمشرکین، کہ یہ دونوں کے دونوں کس کے دن ہیں؟ عید کے دن ہیں۔ کس کی عید ہے؟ مشرکین کے۔ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی مخالفت کروں۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا، امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اور وَهَذَا لَفْظُهُ، اور یہ الفاظ ابن خزیمہ کے ہیں، اور یہ سند کے اعتبار سے بھی روایت کیا ہے؟ اسنادہ حسن، سند اس کی حسن ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی حدیث کے اندر ہفتے کے دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تھا تو وہ کیا ہے؟ مسترب ہے۔ منسوخ تو ہم نہیں اس کو کہہ سکتے، ٹھیک ہے، مسترب ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہفتے اور اتوار کے دن روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی مخالفت، کیونکہ یہود ہفتے کے دن کی اور نصارہ اتوار کے دن کی تعظیم کرتے تھے، تو آپ نے روزہ رکھ کر یہ بات ثابت کر دی کہ یہ عید کے دن نہیں ہے، یہ تعظیم کے دن نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ عید کے دن ہوتے تو عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عیدوں کے مواقع پر یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، جس طرح یہود و نصارہ عید کے موقع پر ان کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی خیر سگالی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے ہمیں دور ہونا چاہیے، اور ہمیں اس دن کیا رکھنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزے رکھے ہیں، اور یہ روایت میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے، لیکن دیگر محققین نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ روایت ہم اس کو جب ضعیف مانیں گے تو پھر تو وہ اختلاف ہی نہیں رہتا، صحیح مانیں گے تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزہ صرف کس لیے رکھا؟ ان کی عبادت کے اندر مخالفت ہو جائے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری تعظیم کے دن ہے، حقیقت کے اندر یہ تعظیم کے دن نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن صوم یوم عرفۃ بعرفہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا عن صوم یوم عرفۃ، عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے، بعرفۃ، عرفہ کے مقام پر، یعنی عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے
روایت کیا ہے غیر ترمذی، یہ امام ترمذی کے علاوہ اور امام ابن خزیمہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ واستنکرہ العقیلی، اور امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سمجھیے اس تناظر کے اندر کہ جو حاجی ہے وہ عرفات کے میدان کے اندر روزہ نہیں رکھے گا، حاجی عرفات کے میدان کے اندر روزہ نہیں رکھے گا۔ جو وادی عرفات کے اندر موجود نہیں ہے، حاجی نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور حاجی نے عرفات کے میدان کے اندر روزہ کیوں نہیں رکھنا؟ اس کے اندر کئی حکمتیں۔ ایک حکمت یہ کہ وہ دن ان کے لیے دعا کے لیے ہے، تضرع عاجزی انکساری کے لیے، رب کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے۔ تو اگر وہ روزہ رکھے گا تو بدن میں کمزوری آ سکتی ہے، اور پھر وہ وہاں پر گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اس کے اندر ہے کہ عبادات کے اندر اس کی کمی آ سکتی ہے، اس لیے منع کر دیا گیا کہ عرفہ میں حاجی روزہ نہ رکھیں، جو باقی لوگ ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ امام عقیلی نے اس کو منکر اس لیے کہا ہے کہ اس کے راوی ہیں حوشب بن عقیل، انہوں نے یہ حدیث مہدی بن حرب ہجری سے روایت کی ہے۔ عقیلی نے کہا کہ حوشب کی کسی نے بھی متابعت نہیں کی، اور اس سے بیان کرنے والا راوی بھی مختلف ہی ہے، لیکن یہ اعتراض کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ حوشب ان کو اکثر محدثین نے ثقہ کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ البتہ مہدی ہجری کے بارے میں امام ابن معین انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا، لیکن امام حاکم نے اس کی حدیث کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں ان کی تائید کی ہے۔ امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر نے ان کو مقبول کہا ہے۔ اور اس سے بیان کرنے والے جو راوی حوشب بن عبدل ہیں، جسے حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں ثقہ کہا ہے، تو اس وجہ سے ان کا یہ منکر کہنا درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر سے جو مسئلہ ثابت ہوا وہ میں نے آپ کے لیے بتلا دیا کہ عرفات کے اندر موجود جو ہے شخص وہ روزہ نہیں رکھیں گے، باقی جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا صام، نہیں ہے روزہ، من صام الابدا، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ولی مسلم عن ابی قتادہ بلفظ، اور صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ لا صام ولا افطر، کہ نہ ہی اس نے روزہ رکھا اور نہ ہی اس نے افطار کیا، روزہ چھوڑا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ لا صام من صام الابدا، کہ جو بندہ مسلسل سال بھر روزہ رکھتا ہے تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کی، تو اب اس شخص کو اس روزہ رکھنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور لا صام ولا افطرا، اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا نہ روزہ ہے اور نہ ہی افطار ہے، یعنی جو روزہ رکھنے پر اس کو اجر ملنا تھا وہ بھی نہیں، اور جو افطار اس نے کیا اس وقت جو اجر و ثواب ہے، اس وقت کی دعا کی قبولیت وغیرہ، اس سے بھی انسان کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو یعنی ہمیشہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہمیشہ روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ اور باقی ان ایام کے اندر بھی جو آپ نے پڑھ لیے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا، ان ایام کے اندر بھی روزہ نہیں رکھنا۔ ان کے علاوہ باقی ایام کے اندر وقفے کے ساتھ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ مسلسل روزہ نہیں رکھنا، مسلسل روزے صرف اور صرف کس کے ہیں؟ رمضان المبارک کے، نفلی روزے مسلسل نہیں ہیں۔ ہاں الا یہ کہ کوئی ایسے روزے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اپنے طور پر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اس عنوان کے اندر آپ نے یعنی کچھ روزوں کی فضیلت کے بارے میں پڑھا اور کچھ ایام کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ جن ایام کے اندر ہم نے روزہ
نہیں رکھنا۔ تو ہمیں ان چیزوں کی خاص طور پر پابندی کرنی چاہیے کہ کب روزہ رکھنا ہے کب نہیں رکھنا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔